السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ دوستان عزیز، آپ کا میزبان عمران احمد چیمہ آپ کی خدمت میں حاضر ہے۔ دوستان عزیز، سلسلہ ضیاء النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میں ہم اپنے آج کے موضوع کا آغاز کرتے ہیں۔ نئے دوستوں سے گزارش ہے کہ وہ چینل کو سبسکرائب کریں تاکہ ہماری ہر ویڈیو آپ کو سب سے پہلے موصول ہوتی رہے۔ تو آئیے آج کے موضوع کا آغاز کرتے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حضرت ابو سلمہ بھی ان مہاجرین میں سے تھے جو مکہ لوٹ آئے تھے۔ ان کو حضرت ابو طالب نے پناہ دی تھی۔ ان کے قبیلہ بنو مخزوم کے چند آدمی حضرت ابو طالب کے پاس آئے اور اعتراض کیا کہ آپ نے ہمارے اس آدمی کو کیوں پناہ دی ہے؟ آپ نے فرمایا، یہ میرا بھانجا ہے، اس نے مجھ سے پناہ مانگی، میں کیسے انکار کر سکتا تھا؟ اگر میں اپنے بھانجے کو پناہ نہیں دے سکتا تو پھر اپنے بھتیجے کو کیوں کر پناہ دے سکوں گا؟ حبشہ کی طرف دوسری ہجرت۔ حبشہ میں غریب الوطنی کی زندگی بسر کرنے والے مسلمانوں نے جب یہ افواہ سنی کہ مکہ کے باشندوں نے اسلام قبول کر لیا ہے تو ان کے لیے اپنے وطن سے دور قیام اب از بس مشکل ہو گیا۔ ان میں سے اکثر واپس چلے آئے، لیکن جب یہاں پہنچے تو ان کے ہم وطنوں نے ان کو آڑے ہاتھوں لیا اور خوب جی بھر کر ان کو ستانا شروع کیا۔ جتنا عرصہ یہ لوگ ان کے ظلم و ستم سے محفوظ رہے تھے، اس کی بھی کسر نکال دی تو رحمت عالمیان صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے انہیں پھر حبشہ کی طرف ہجرت کی اجازت دے دی۔ اللہ کے یہ بندے اس سرزمین کی طرف پھر روانہ ہو گئے جہاں وہ آزادی سے اپنے مال کے حقیقی کی عبادت کر سکتے تھے۔ اس دفعہ ان کے ہمراہ کئی دوسرے مسلمان بھی اس قافلہ میں شریک ہو گئے۔ اب ان کی تعداد 83 تھی۔ مہاجر خواتین کی تعداد میں بھی اضافہ ہو گیا۔ پہلے صرف 4 خواتین نے ہجرت کی تھی، اب ان کی تعداد 18 ہو گئی۔ ان میں سے 11 کا تعلق قریشی خاندان سے تھا اور باقی 7 دوسرے قبائل سے تھی۔ اس قافلے میں حضرت جعفر بن ابی طالب رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی شریک تھے۔ اگرچہ ابن اسحاق نے ان کو مہاجرین کے پہلے قافلے میں شامل کیا ہے، لیکن موسیٰ بن عقبہ کی تحقیق یہ ہے کہ آپ نے دوسرے قافلے کے ہمراہ حبشہ کا قصد کیا۔ علامہ ابن کثیر اور دیگر سیرت نگاروں نے ان مہاجرین کے اسماء گرامی بل تفصیل اپنی تصنیفات میں تحریر کیے ہیں۔ دوسری مرتبہ ہجرت کرنے والوں میں حضرت عثمان ماں اپنی زوجہ محترمہ حضرت رقیہ بھی تھے۔ انہیں بہت افسوس تھا کہ وہ دوسری مرتبہ بھی ہجرت کر کے جا رہے ہیں، لیکن انہیں سرور عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی معیت کا شرف حاصل نہیں۔ آپ نے ازراہ تعصف اس امر کا ذکر بارگاہ رسالت میں کیا، یا رسول اللہ، ہماری پہلی اور یہ دوسری ہجرت نجاشی کی طرف ہے اور حضور ہمارے ساتھ نہیں ہیں۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، افسوس مت کرو، تمہاری یہ دونوں ہجرتیں اللہ کی طرف اور میری طرف ہیں۔ یہ سن کر حضرت عثمان نے عرض کی، اگر ایسا ہے تو پھر ہم راضی ہیں، ہمیں اتنا ہی کافی ہے۔ جب مسلمانوں کی اتنی بڑی تعداد مکہ کو چھوڑ کر حبشہ چلی گئی تو کفار مکہ کو بہت فکر لاحق ہو گئی۔ ان میں سے ان کے عزیز و قارب بھی تھے جن کی جدائی انہیں بڑی شاک گزرتی تھی۔ نیز انہیں یہ بھی اندیشہ ہر وقت مضطرب رکھتا تھا کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ وہاں مسلمان اپنی طاقت جمع کر کے ہم پر دھاوا بول دیں۔ چنانچہ انہوں نے باہمی مشورہ کر کے عمرو بن العاص اور عمارہ بن ولید، علامہ ابن ہشام نے عمارہ کی جگہ عبداللہ بن ابی ربیہ کا نام لکھا ہے، کو اپنا سفیر بنا کر حبشہ کے بادشاہ نجاشی کے پاس بھیجا۔ یہ دونوں سفیر بڑے زیرک اور سیاسی امور کے ماہر تھے۔ انہیں کہا گیا کہ وہ نجاشی سے ملاقات کریں اور ہر ممکن طریقے سے اس کو ایسا متاثر کریں کہ وہ ان لوگوں کو وہاں سے نکال دے اور مکہ آنے پر مجبور کر دے۔ اس سفارت کو مؤثر بنانے کے لیے انہوں نے بڑے نفیس اور گراں قیمت تحائف بھی انہیں دیے۔ بادشاہ کے لیے دیگر تحائف کے علاوہ ایک قیمتی عربی گھوڑا اور ایک بیش بہار ریشمی جبہ بھی بھیجا۔ اس کے علاوہ شاہی دربار میں جتنے مذہبی پیشوا اور امراء تھے، ہر ایک کے لیے مکہ کے مشہور چمڑے کی مصنوعات تحفے کے طور پر بھیجی اور انہیں تاکید کی کہ بادشاہ سے ملاقات کرنے سے پہلے ان پادریوں اور امراء دربار سے ملاقات کریں، ان کو تحائف پیش کریں اور ان کو پوری طرح اپنا ہم نوا بنائیں اور ان سے وعدہ لے کہ وہ نجاشی کو یہ مشورہ دیں کہ وہ ان لوگوں کو وطن واپس جانے پر مجبور کریں۔
یہ دونوں سفیر اپنی قوم کے بہترین نمائندے تھے۔ وہاں پہنچ کر انہوں نے پہلے ہر بشپ اور رئیس کی خدمت میں حاضری دی، تحائف پیش کیے، پھر انہیں بتایا کہ ہمارے شہر اور قوم کے چند احمق اپنا گھر بار چھوڑ کر یہاں چلے آئے ہیں۔ انہوں نے اپنا آبائی مذہب چھوڑ دیا ہے اور آپ کا مذہب بھی قبول نہیں کیا، بلکہ ایک نیا عقیدہ گھڑ لیا ہے۔ ہمیں برا بلا کہتے ہیں، ہمارے آباء و اجداد کو جہنمی قرار دیتے ہیں، ہمارے معبودوں کا مذاق اڑاتے ہیں۔ ہمیں یہ بھی خطرہ ہے کہ کہیں وہ یہاں بھی اپنے نظریات کی تبلیغ کر کے آپ کے ملک کے امن و سکون کو بھی درہم برہم نہ کر دیں، جس طرح مکہ میں گھر گھر میں انہوں نے فتنہ و فساد برپا کر دیا ہے۔ ہمیں اپنی قوم نے آپ کی بادشاہ کی خدمت میں بھیجا ہے کہ وہ انہیں واپس اپنے وطن جانے کا حکم دیں۔ ہم بادشاہ کی خدمت میں حاضر ہو کر اپنی معروضات پیش کریں گے۔ ہم آپ حضرات سے توقع کرتے ہیں کہ آپ بھی اس مسئلے میں ہماری امداد فرمائیں اور بادشاہ کو مشورہ دیں کہ وہ ہماری اس عرضداشت کو شرف قبول بخشیں۔ سب نے ان کی مدد کی حامی بھر لی۔ دوستان عزیز، یہ تھا آج کا موضوع۔ امید کرتا ہوں آپ کے لیے کافی انفارمیٹو اور فائدہ مند ثابت ہوا ہوگا۔ ویڈیو کو دوستوں کے ساتھ زیادہ سے زیادہ شیئر کیا کریں، کمنٹ کیا کریں اور لائک کیا کریں۔ اسی کے ساتھ اپنے میزبان عمران احمد چیمہ کو اجازت دیجیے گا۔ اپنا بہت سارا خیال رکھیے گا، دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ اللہ حافظ و ناصر۔